دینو ایک محنتی کسان تھا۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہا تھا۔ ان کی زندگی میں سوائے اولاد کے کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ دینو کو اولاد کی بہت خواہش تھی۔ آخر بڑی دعاؤں کے بعد ان کی مراد پوری ہوئی اور اللہ نے انہیں ایک بیٹا دیا، مگر دونوں میاں بیوی اسے دیکھ کر حیران ہو گئے۔ بچہ بہت ہی چھوٹا سا تھا، ایک چھوٹی سی گڑیا کے برابر۔ جس نے بھی بچے کو دیکھا تو بس یہی کہا کہ بچہ بونا ہے، اس کا قد زیادہ سے زیادہ 2-3 فٹ تک بڑھ سکے گا۔ بس دینو نے لوگوں کی باتیں سنی تو بہت مایوس ہوا اور اس نے بچے کا نام آنا رکھ دیا۔ آنا واقعی بہت آہستہ آہستہ بڑا ہونا شروع ہوا۔ کچھ عرصے بعد دینو کے گھر میں ایک اور بچے کی آمد ہوئی، لیکن وہ بھی پہلے کی طرح بونا نکلا۔ دینو نے بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے اپنی قسمت کو کوسنا شروع کر دیا اور چڑچڑا کر دوسرے بیٹے کا نام دو آنا رکھ دیا۔ گاؤں میں اس کے دوستوں نے دینو کو بہت سمجھایا کہ اولاد اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اس کا شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو، مگر دینو ہر وقت اپنی قسمت کو برابر کوستا تھا۔ اسے فکر تھی کہ جب یہ بوڑھا ہو جائے گا تو اس کے کھیتوں میں ہل کون چلائے گا، بوئی کون کرے گا اور فصل کون کاٹے گا، یہ بونے بچے بھلا کیا کام کریں گے۔ وہ اسی فکر میں تھا کہ اللہ نے اس سے تیسرا بیٹا دے دیا، وہ بھی اپنے بھائیوں کی طرح بونا تھا۔ دینو نے اپنا سر پیٹ لیا اور کئی دنوں تک وہ گھر سے باہر بھی نہ نکلا۔ وہ اس قدر چڑچڑا ہو گیا تھا کہ کسی سے بات بھی نہیں کرتا تھا۔ غصے میں آ کے اس نے اپنے تیسرے بیٹے کا نام کھوٹا آنا رکھ دیا۔ وقت گزرتا گیا، یہ تینوں آنا، دو آنا اور کھوٹا آنا جوان ہو گئے۔ تینوں 3-3 فٹ کے تھے۔ ان کے قد نہ تو بڑھ سکے، مگر اپنی شرارتوں میں، ذہانت میں اور بے باکی میں وہ تینوں یکتا تھے۔ وہ اپنے باپ کا ہاتھ بھی بٹاتے تھے، کھیتوں میں چوکیداری بھی کرتے تھے، مگر دینو کسان ان سے خوش نہیں تھا۔ اس سے تو رہ کر یہی خیال آتا تھا کہ کاش یہ بچے معمول کے مطابق قد میں پورے اور کڑیل جوان ہوتے۔ تینوں بونوں میں ایک خصوصیت بھی تھی۔ آنا جانوروں کی آوازیں بڑی عمدہ نکالتا تھا اور ان کی بولی بھی سمجھتا اور بولتا تھا۔ دو آنا تیر اندازی میں ماہر تھا اور آنکھیں بند کر کے نشانے پر تیر مارتا تھا۔ کھوٹا آنا ہوا میں اڑ کر چھلانگ مارتا تھا اور اس کی لات جسے پڑ جاتی تھی اس کا منہ ٹیڑھا کر دیتی تھی۔ وہ بس ایک چھلاوا تھا۔ دینو کے کھیت میں فصل تیار تھی۔ اس نے فصل کٹوا کر منڈی میں بیچی اور خوشی خوشی رقم لے کر گھر آ گیا۔ گھر کی طرف جیسے ہی دینو روانہ ہوا تو 3 چوروں نے اس کا تعاقب کیا۔ انہوں نے رات کو کسان کے گھر میں ڈاکہ ڈالنے کا پروگرام بنایا۔ آدھی رات کو کسان کے گھر میں داخل ہو گئے۔ کسان اور اس کی بیوی سو رہے تھے۔ ڈاکوؤں نے انہیں لات مار کر اٹھایا۔ دونوں نے جب ڈاکوؤں کو سامنے پایا تو بہت گھبرائے۔ ایک ڈاکو بولا، نکالو وہ ساری رقم جو آج تم منڈی سے لائے ہوئے۔ دینو نے کہا، بھائیو میں بڑا غریب آدمی ہوں، اسی رقم سے پورا سال گزارا کرنا ہے، یہ ظلم نہ کرو۔ لیکن ڈاکو تو پھر ڈاکو تھے، انہوں نے کسان کو مارنا شروع کر دیا۔ تینوں بھائی یعنی آنا، دو آنا اور کھوٹا آنا یہ منظر چپ چاپ دیکھ رہے تھے۔ آنا کسان کی چھتری میں چھپا ہوا تھا۔ دو آنا ایک بالٹی کو الٹا کر کے اس کے اندر بیٹھا تھا۔ کھوٹا آنا مچان پر رکھے گدوں اور تکیوں کے درمیان گھسا بیٹھا تھا۔ ایک ڈاکو کے ہاتھ میں بڑی سی بندوق تھی۔ اس نے بندوق کسان کی طرف تان رکھی تھی اور وہ ڈاکو بار بار رقم کا مطالبہ کر رہے تھے۔ سب سے پہلے دو آنا نے بالٹی کو اندر سے بجایا۔ ایک ڈاکو بولا، یہ کیسی آواز تھی؟ دوسرا بولا، تمہارے کان باج رہے ہیں۔ دو آنا نے پھر بالٹی بجائی تو اب ڈاکوؤں نے چاروں طرف دیکھا، لیکن انہیں کچھ نظر نہ آیا۔ ڈاکوؤں نے دینو سے پوچھا، یہ کیسی آوازیں تھیں؟ دینو نے کہا، بھائیو مجھے کیا پتہ، شاید کوئی جانور ہوگا۔ اسی وقت آنا نے اپنے منہ سے بھیڑیا کی آواز نکالی۔ ایک ڈاکو نے گھبرا کر اپنے ساتھی سے کہا، لو باہر بھیڑیا آ گیا ہے۔ دوسرے ڈاکو نے اسے غصے سے جھڑک دیا اور بولا، چپ بزدل، میں ڈرتا نہیں ہوں، تو مجھے بھی ڈرا رہا ہے۔ کسان نے کہا، یہاں آدھی رات کو بہت خطرناک جانور آتے ہیں، آپ لوگ بھاگ جائیں۔ ڈاکوؤں کا سردار بولا، واہ بھائی واہ، ہم سے چالاکی کر رہے ہیں۔
نکال جلدی سے سارا مال اور زیور نقدی، یہ کہہ کر سردار نے دینی کسان کو ایک تھپڑ مارا۔ یہ دیکھ کر آنا نے شیر کی بڑی گرج دار آواز نکالی، جیسے سنتے ہی ڈاکوؤں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ گھبرا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ اسی لمحے کھوٹا آنا جو مچان پر بیٹھا تھا جست لگا کر بندوق والے ڈاکو پر کود پڑا اور ایک زوردار لات اس کے منہ پر رسید کی۔ ڈاکو کے ہاتھ سے بندوق چھوٹ گئی اور وہ اپنا جبڑا پکڑ کر دوہرا ہو گیا۔ کسان نے چھپٹ کر بندوق اٹھا لی اور چاروں ڈاکوؤں پر تان لی۔ کھوٹا آنا ایک بار پھر ہوا میں اڑتا ہوا آیا اور اپنی دونوں لاتیں اس نے ڈاکوؤں کے سردار کے منہ پر جما دیں۔ وہ ایک کونے میں جا گرا۔ ایک ڈاکو نے آواز لگائی، بھاگو! وہ سب بھاگ نکلے۔ کسان نے اطمینان کا سانس لیا اور زندگی میں پہلی مرتبہ اپنے بچوں کی طرف مسکراتے دیکھا۔ کھوٹا آنا نے باغ کی طرف دیکھ کر کہا، ابا ہم ریزگار ہی صحیح لیکن بڑے کام کے ریزگار ہیں۔ کسان بولا، بچوں آپ سو جاؤ، لیکن تمہارے لیے ایک خبر ہے، خبر وہ صبح سناؤں گا۔ تینوں آنے ضد کرنے لگے، نہیں وہ کیا خبر ہے، ابھی سنائیں۔ کسان نے جواب دیا، بادشاہ نے اعلان کیا ہے اس کی 3 شہزادیوں کے لیے اچھے اور بہادر شوہر چاہیے، وہ بڑے زبردست مقابلے ہوں گے، تم لوگ بھی جا کر قسمت آزمائی کرو۔ تم تینوں نے الٹے سیدھے کام سیکھ رکھے ہیں، ممکن ہے کوئی بات بن جائے۔ تینوں بھائی بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے، ہم لوگ صبح ہوتے ہی روانہ ہو جائیں گے۔ کھوٹا آنا بولا، ہو سکتا ہے وہ 3 شہزادیاں ہمارے ہی نصیب میں لکھی ہوں۔ کسان نے ہنستے ہوئے جواب دیا، اگر ایسا ہو گیا تو میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی اللہ کی ناشکری نہیں کروں گا۔ غرض صبح ہوتے ہی تینوں سفر کے لیے سامان باندھا اور شاہی محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب منزل طے کرتے ہوئے وہ شہر میں داخل ہوئے تو لوگ انہیں دیکھ کر ہنسنے لگے اور آپس میں باتیں کرنے لگے، یہ تو شاید جوکر ہیں جو شاہی مسخرے بننے آئے ہیں۔ مگر وہ سب بے نیاز چلتے رہے۔ جب بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے تو بادشاہ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوا اور بولا، تم تینوں مل کر لڑو گے یا ایک ایک کر کے؟ 2 آنے نے جواب دیا، جہاں پناہ ہم تو مقابلے میں شریک ہونے آئے ہیں، جیسے آپ کی مرضی۔ بادشاہ نے کہا، تمہیں پتہ ہے بڑے بڑے شہزادے اور سورمار ان مقابلوں میں حصہ لیں گے، تم ان سے بھلا کیسا مقابلہ کرو گے؟ کھوٹا آنا بولا، ہمارے قد پر نہ جائیے اور مقابلے کا انتظام کیجیے۔ بادشاہ نے کہا، کل صبح شاہی میدان میں آ جانا، اب جا کے آرام کرو۔ دوسرے دن میدان میں قدم رکھنے کی جگہ نہیں تھی، چاروں طرف لوگ بھرے ہوئے تھے۔ کئی نامی پہلوان اور تیر انداز اور تلوار باز وہاں موجود تھے۔ پڑوس کے ملکوں کے شہزادے بھی آئے ہوئے تھے۔ سب سے پہلے تیر اندازوں کا مقابلہ ہوا۔ یہ مقابلہ 2 آنے نے جیت لیا۔ پہلوانی اور زور آزمائی کے مقابلوں میں جب کھوٹا آنا میدان میں اترا تو چاروں طرف سے لوگ ہنسنے لگے۔ کئی شہسوار اور پہلوان اس کے مقابلے پر آئے، مگر کھوٹا آنے کی لاتوں نے سب کے منہ توڑ کر رکھ دیے۔ بادشاہ سلامت بھی ہنستے بے حال ہو گئے۔ اب بادشاہ نے اٹھ کر اعلان کیا کہ ایک انوکھا کھیل ہوگا، ہم کچھ جانور چھوڑیں گے اور امیدواروں کو ان سے لڑنا ہوگا۔ اگر جانوروں کو مار ڈالنے میں کامیاب ہو گئے تو شہزادیوں کی شادی ان بہادروں سے کی جائے گی۔ میدان خالی کر کے سپاہیوں نے پنجرے کھول دیے۔ ان جانوروں میں بھیڑیے، کتے، ریچھ اور خوفناک بڑے بڑے بندر شامل تھے۔ یہ دیکھتے ہی تمام امیدوار میدان سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اب میدان میں اترنے کو کوئی تیار نہیں تھا۔ پھر لوگوں نے 2 آنا اور کھوٹا آنا میدان میں اترے اور چاروں طرف سے جانوروں کی طرف دوڑے۔ جیسے جانوروں کے قریب آئے، آنا نے شیر کی گرج دار آواز نکالی۔ جانور ٹھٹک گئے اور ڈر کے پیچھے ہٹنے لگے۔ 2 آنا نے تیر کمان نکالی اور اپنی بے مثال مہارت سے کئی خوفناک جانوروں کو نشانہ بنایا۔ کھوٹا آنا اچھل کر 2 لاتیاں چلاتا رہا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میدان میں جانوروں کی لاشیں بکھری پڑی تھیں۔ بادشاہ نے 3 بونوں کی جیت کا اعلان کیا اور تینوں کے ساتھ شہزادیوں کو نکاح کر دیا۔ پھر شاہی پالکی میں سے 3 شہزادیاں باہر نکلی۔ حسن اتفاق یہ تینوں بھی بونی تھیں۔ بادشاہ نے بونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا،
میں تو خود یہ چاہتا تھا کہ آپ کامیاب رہیں، کیونکہ ان چھوٹی سی گڑیاں جیسی شہزادیوں کے لیے آپ تینوں میں سے اچھا کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا تھا۔ دوسرے دن بادشاہ نے شادی کی دعوت کا اعلان کر دیا اور تینوں بھائیوں نے فوراً سپاہی بھیج کر اپنے باپ یعنی دینو کسان اور اپنی ماں کو بلاوا بھیجا۔ دینو کسان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اللہ سے معافی مانگی اور دل سے تسلیم کیا۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر چیز پر شکر ادا کرنا چاہیے اور کبھی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ نتیجہ اس سے ہم نے یہ اخذ کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی بھی چیز دیتا ہے، چاہے وہ اچھی ہے یا بری ہے، آدھی ہے یا ادھوری ہے، تو اس پر فخر کرنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنی چاہیے، کیونکہ اس کی دی ہوئی کوئی چیز بھی حکمت سے خالی نہیں ہے۔